پاکستانی دفاعی فضائی طاقت نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا۔ پاک فضائیہ نے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں 2 ٹرافیاں جیت لیں۔ ISPR کے مطابق JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی اپنے نام کی۔ C-130 طیارہ کانکورڈ ڈی ایلیگنس بہترین طیارے کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ایئر چیف اور وزیر اعظم کی پاک فضائیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ بھارت کو دفاعی شعبے میں عالمی سطح پر ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ برازیل نے بھارتی ساختہ آکاش میزائل سسٹم خریدنے کے مذاکرات اچانک ختم کر دیے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق برازیل نے بھارتی دفاعی کمپنیز کی جانب سے آکاش میزائل کے پرانے ورژن کی پیشکش کو فرسودہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ مذاکرات کا اختتام اس وقت ہوا جب بھارتی کمپنی نے جدید ترین ورژن فراہم کرنے سے گریز کیا۔ بھارت کو حالیہ آپریشن سندور میں ہونے والی عبرتناک شکست کے بعد سفارتی اور دفاعی محاذ پر مزید دباؤ کا سامنا ہے۔ ہتھیاروں کی عالمی مارکیٹ میں ساکھ پر بھی برا اثر پڑا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی امریکی سیکرٹری اور تجارت کے نمائندے سے مذاکرات۔ پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ میں مثبت پیش رفت کا امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، معاشی شعبے میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تمام ممکنہ راستوں کو تلاش کریں گے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی حکام سے ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ کہتے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے مابین ابھی کچھ امور پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ امید ہے کہ تجارتی مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ بہت جلد دونوں ممالک کی قیادت اس کا اعلان کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے معاملے پر PTI نے پارٹی کے ناراض اراکین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جو بھی پارٹی فیصلے سے انحراف کرے گا اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ فیصلہ نہ ماننے والے اراکین کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، ناراض اراکین کو کل بھی ملاقات کے لیے بلایا ہے مگر وہ ملاقات کے لیے شریک نہیں ہوئے۔ ناراض امیدواروں کے پاس کل دوپہر 12 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سینٹ ٹکٹ کے لیے PTI خیبر پختونخوا میں بولیاں لگیں۔ پارٹی ورکرز ہار گئے تو نوٹوں کی چمک جیت گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کہا PTI رہنماؤں اور کارکنوں نے اپنی لیڈرشپ کے پول کھول دیے۔ بانی PTI بھی ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے حصے دار ہیں۔ بانی PTI سینٹ ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے مکمل باخبر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اسپیکر ملک احمد خان نے ریفرنس کی درخواستوں پر فیصلہ معطل کر دیا۔ ریفرنس بھجوانے کی درخواستوں کو خارج کرنے کے ڈرافٹ پر دستخط کر دیے۔ 26 اپوزیشن معطل ارکان کی بحالی بھی جلد متوقع۔ ڈرافٹ کے متن کے مطابق عوامی نمائندے کو نااہل کرنا عوام کو حق نمائندگی سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ بجٹ اجلاس میں ہنگامہ رائی پر 4 الگ الگ درخواستیں موصول ہوئیں جن میں نااہلی کے متعلق سوالات اٹھائے گئے۔ درخواست دہندگان کی طرف سے میاں نواز شریف کیس کا حوالہ بھی پیش کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اہم اجلاس کل 9 بجے ہوگا۔ اپوزیشن کے 25 نئے ارکان حلف اٹھائیں گے۔ حلف اٹھانے والوں میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل۔ خواتین ارکان میں JUI اور مسلم لیگ نون کی 7 خواتین حلف اٹھائیں گی۔ پیپلز پارٹی کی 4، ANP 2 اور PIP کی 1 خاتون رکن حلف اٹھائیں گی۔ اقلیتی ارکان میں JUI 2 جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا 1 رکن حلف اٹھائے گا۔ ساری پارٹیوں نے عوام کو شیطانی چکر میں پھنسا دیا ہے۔ تنخواہوں میں اضافے اور سینٹ انتخابات کے معاملے پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، عوامی مسائل پر سب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا عوام کے مسائل پر جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آواز موجود نہیں۔ اتوار کو اسلام آباد سمیت ملک بھر کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے ہوں گے۔
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ حیدرآباد، میرپور خاص، کندکوٹ، تنگوانی سمیت متعدد علاقوں میں بارش۔ بدین، جیکوباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو غلام حیدر اور ٹھری میرواہ میں بھی بادل خوب برسے۔ دوسری جانب کراچی میں مونسون ہوائیں داخل ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج اور کل ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آئندہ چند روز میں سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل کل سے اثر دکھائے گا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں اور آندھی کی پیش گوئی۔ دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ 25 جون سے اب تک پنجاب میں مونسون کے دوران 119 افراد جاں بحق ہوئے۔ مختلف حادثات میں 331 زخمیوں کو فرسٹ ایڈ اور 449 شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ عمارت گرنے کے 365 واقعات رپورٹ ہوئے۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کی نیوز کانفرنس، بتایا اب تک 780 افراد کو ریسکیو سروسز دی گئی ہیں۔ متاثرہ سیلابی اور نشیبی علاقوں سے 444 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ انتظامیہ اور ریسکیو 1122 نے بروقت نکاسی آپ کو یقینی بنایا۔ پنجاب میں چکوال اور جہلم میں شدید بارشوں سے درجنوں دیہات زیر آب، سڑکیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ سیلابی ریلے، رابطہ پل بہا لیے گئے۔ صوبے بھر میں طوفانی بارشوں کے بعد ریسکیو آپریشن جاری۔ منڈی بہاؤدین میں بھپرے ریلے میں پھنسے خاندانوں کو بچا لیا گیا۔ کئی افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے۔ سرگودھا میں دریا کنارے آباد 40 سے زائد دیہاتوں سے کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ جہلم میں سیلاب میں پھنسے 500 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ درجنوں دیہاتوں کو ملانے والی سڑکوں پر تعمیراتی کام جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکوال کا دورہ۔ بارش سے متاثر علاقوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے 10 لاکھ، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف اور بحالی کے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ تمام تباہ شدہ پلوں کی فوری بحالی کا حکم۔ جیلم روڈ پر اسٹیل پل کی تعمیر کی بھی ہدایت کر دی۔ رکن پنجاب اسمبلی چودھری سلطان حیدر کی درخواست پر متاثرین کے نقصانات کا فوری تخمینہ لگانے کا حکم دے دیا۔ کہا پنجاب حکومت ہر ممکن وسائل بروئے کار لاتے ہوئے متاثرین کی مدد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بارش کے بعد جمع ہونے والے پانی کی 100% نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیلابی صورتحال کے دوران ہونے والا جانی نقصان کا ذمہ دار قدرتی آفت کو قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ حکومت کی غفلت یا نااہلی کا نتیجہ نہیں، نقصانات قدرتی آفت کے باعث ہوئے۔ بارشوں کے دوران وارننگ سسٹم کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں ہونے والی بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں مونسون بارشوں کے پیش نظر بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ ڈپٹی کمشنر اور بلدیاتی اداروں کو پانی کی نکاسی کے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کا بیان۔ کہتے ہیں متوقع بارشوں کے پیش نظر ایس بی سی اے میں رین ایمرجنسی سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ عوام کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی۔ شہری خطرناک عمارتیں فوری طور پر خالی اور حکام سے تعاون کریں۔ سانحہ سوات میں محکمہ سیاحت کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سانحے کی جگہ سے محکمہ سیاحت مکمل طور پر غائب رہا۔ محکمہ سیاحت کی سرکاری ہیلپ لائن بھی سانحے کے وقت غیر فعال تھی۔
سوات فضا گڑھ جیسی حساس جگہ پر ٹورزم پولیس موجود نہیں تھی. سیاحوں کی حفاظت کے لیے محکمے کے اقدامات بھی ناکافی تھے. سانحے کا باعث بننے والا ہوٹل مقررہ باؤنڈری وال کراس کر کے دریا میں بنایا گیا تھا. رپورٹ میں ہوٹل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی صورتحال، میڈیا کے مثبت کردار پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں وزراء کا سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق. قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر زور دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، امن و امان کے قیام، دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا نے مثبت کردار ادا کیا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملکی سالمیت، قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستانی کانٹینٹ کریئٹر طلحہ احمد کی ملاقات. وزیر اعظم نے طلحہ احمد کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کامیاب کانٹینٹ کی تعریف کی اور ان کے ٹیلنٹ کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ دی. طلحہ احمد کو ذاتی طور پر الیکٹرانک ٹیبلٹ بھی دیا اور کہا کہ پاکستان میں نہ صرف نوجوان بلکہ بچے بھی آج کی دنیا میں اپنی صلاحیت منوا رہے ہیں. طلحہ احمد پاکستانی قوم کی لامحدود استعداد کی ایک مثال ہے. قومی اسمبلی کی کارروائی کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر میں پذیرائی ملنے لگی. پاک بھارت کشیدگی کے دوران 2 ماہ میں اسمبلی چینل کو 61 لاکھ سے زائد ویوز ملے، جن میں سے 84% بھارت سے تھے. قومی اسمبلی کی کارروائی کو بھارتی عوام نے لائیو بھی فالو کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ کے اہم دورے پر روانہ ہو گئے. ذرائع کے مطابق آج رات لندن میں قیام کے بعد کل نیو یارک روانہ ہوں گے. اس دورے کے دوران اسحاق ڈار 22 جولائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے. خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے. اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے اہم ملاقات بھی متوقع. نائب وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ سے بھی اگلے ہفتے ملاقات کا امکان. پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے تناظر میں جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی اور امن و استحکام پر تفصیلی مشاورت متوقع ہے. ایف بی آر اختیارات پر ڈیڈ لاک برقرار. کراچی اور لاہور چیمبر کی آج ہڑتال کی گئی. کراچی چیمبر اور فیڈریشن چیمبر کے درمیان ہڑتال کے معاملے پر اختلافات. جوڑیا بازار، فروٹ اینڈ سبزی منڈی، صرافہ بازار، لائٹ ہاؤس اور الیکٹرک مارکیٹ مکمل طور پر بند. صدر فیڈریشن چیمبر عاطف اکرام شیخ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہڑتال نہیں کی جائے گی. لاہور میں بھی انجمن تاجران اور کاروباری تنظیموں کی کال پر مختلف کاروباری مراکز بند رہے. $40 ارب کے کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں 7 ملزمان گرفتار. گرفتار افراد میں 2 سرکاری افسر، 2 بینکرز اور 3 ٹھیکیدار شامل. ملزمان پر جعلی بلنگ، مالیاتی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی خرید و فروخت کا الزام ہے. نیب ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. ایک ٹھیکیدار نے 3 ارب 45 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی دوبارہ درخواست کی. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ قتل کیس کا چالان منظور کر لیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ قتل کی تحقیقات جاری. کیس کی سماعت کے لیے ٹرائل کورٹ منتقل کر دیا گیا. انسداد دہشت گردی عدالتوں کے منتظم جج نے کیس کا چالان منظور کر لیا. کہا گیا ملزم ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو تشدد کر کے زخمی کیا اور گاڑی میں آگ لگا کر قتل کرنے کا اعتراف کیا. پولیس کے مطابق مصطفیٰ عامر کے اغوا کا مقدمہ مقتول کی والدہ کی مدعیت میں درج ہے، جبکہ قتل کیس کے ملزم ارمغان اور شیراز کو گرفتار کیا گیا ہے. آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. آزاد کشمیر بھر میں یوم الحاق پاکستان کی مناسبت سے ریلیاں، تقاریب اور دعائیہ اجتماعات کا اہتمام. پاکستان سے وفاداری اور مقبوضہ وادی کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. 1947 میں سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی.
بھارتی فوج کی شفافیت کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر صدر آصف زرداری کا پیغام، کہا یوم الحاق کشمیریوں کی پاکستان سے فطری رشتے کی علامت ہے۔ حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کشمیری عوام کی جدوجہد رائے گاں نہیں جائے گی۔ بھارت کے 10 لاکھ فوجی بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہ دبا سکے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت کیڈٹ کالج حسن عبدال میں بورڈ آف گورننس کا اجلاس، نمایاں کارکردگی پر کالج انتظامیہ اور بورڈ آف گورننس کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کیڈٹ کالج سے فارغ التحصیل طلبہ ملک کی ترقی کے لیے نمایاں اور گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرٹ کی بالادستی ہوگی تو قابل لوگ آگے آئیں گے۔ جدید چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے بورڈ آف گورننس میں شامل اراکین کی مثبت تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، بجلی ایک ماہ کے لیے 65 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے جون کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست جمع کروا دی۔ نیپرا 30 جولائی کو سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ کمی کا اطلاق لائف لائن اور کراچی کے بجلی کی صارفین پر نہیں ہوگا۔ دبئی سے فیصل آباد آنے والی بین الاقوامی پرواز سے دوران لینڈنگ پرندہ ٹکرا گیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق پرندہ ٹکرانے سے جہاز کی ایک انجن میں فنی خرابی پیدا ہوئی۔ پائلٹ نے بروقت مہارت سے جہاز کو بحفاظت ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام مسافر محفوظ رہے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ کھیل کے میدان میں پاکستانی جوانوں کا جھنڈے گاڑنے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان نے انڈر 16 ایشین والی بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستان نے فائنل میں دفاعی چیمپئن ایران کو شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے 2 سیٹس ہارنے کے بعد لگاتار 3 سیٹس جیتے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا اور بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس کی تقریب میں شرکت۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تینوں میچ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔